Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. الحیاء شعبۃ من الایمان. حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ہے، ایمان کے حصے میں سے ہے. آج میں جس موضوع پہ دکھی دل کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سوشل میڈیا کا دورہ. آج دیکھ لیجئے کہ لوگ فیمس ہونے کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کون کون سے طریقے اور ذرائع استعمال کر رہے ہیں. اب یہاں پر کوئی ویلیو، کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں رہ گئی کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، شریعت اسلامیہ ہمیں کس چیز کے ضابطے بیان کر رہا ہے. اب اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا کیا پردے کے حوالہ سے احکامات نازل فرمائے. لیکن اگر کسی سے کوئی بندہ کہہ بھی دے، پہلے تو حکم ہے نا مرد کو نگاہیں جھکانے کا، بعد میں عورت کو پردہ کرنے کا بھی حکم ہے. لیکن اگر مرد کو کہا جائے تو نہ مرد نگاہیں جھکانے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی عورت جو ہے وہ خود کو جھکانے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی وہ پردے میں رہنے کے لیے تیار ہے. میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، جو ان احکامات کو اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں ان کی تو بات ہی کچھ الگ ہے. لیکن میرے دوستوں بھائیوں، میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے لیے، فیمس ہونے کے لیے، فیم حاصل کرنے کے لیے، جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنی جسموں کی نمود و نمائش کرانے سے بھی کوئی گریز نہیں کر رہا. اپنے آپ کو ہر طرح سے پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہر طرح کے معاملات تک کر گزرتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ مجھے جو ہے یہاں پر فیم مل جائے. میرے دوستوں بھائیوں ذرا غور تو کریں، جب ہم مر جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو یہ ہماری ویڈیوز، یہ ہمارا سوشل میڈیا، یہ ہمارا سارا کچھ یہیں پر رہ جائے گا. تو قبر میں بھی اس کا جواب دینا پڑے گا. جب تک آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، اس کی تشہیر ہوتی ہے، اس کام کو دیکھا جاتا ہے، اس کام کو استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے. لیکن جب اسی طرح سے کوئی غلط چیز ہو، غلط کام چھوڑ کر جائیں گے، تو اس کا گناہ بھی اسی طرح سے ملتا رہے گا اور قبر کے اندر بھی سزا ملتی رہے گی. میرے دوستو بھائی، وہ مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے جو میں اپنی اس تقریر کے اندر اپنے دوستوں سے، اپنے نوجوان نسل سے، میل فیمیل سب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم کو، کسی معاشرے کو، کسی بھی ملک کو آپ بغیر جنگ کے، بغیر کسی ہتھیار کے فتح کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ہرانا چاہتے ہیں اور اس کو مات کرنا چاہتے ہیں، تو تمہیں بارود کی گولوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ایٹمی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ٹینکوں کی ضرورت نہیں ہے، گولیوں کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ آپ نے فرمایا کہ جس معاشرے کو اور جس قوم کو تم بغیر ان چیزوں کے تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو، بغیر ان چیزوں کے فتح کرنا چاہتے ہو، تو سن لو کہ پھر جو قوم فحاشی اور عریانی پر جن کے نوجوان نسل لگ جائے جس قوم کی، تو سمجھ لو کہ تم نے ان کو بغیر کسی جنگ و جدال کے فتح کر لیا ہے. اس لیے ذرا غور کریں کہ آج سنیپ، ٹک ٹاک، جو کچھ بھی سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، اس کو غور کریں. کوئی اپنے آپ کو فیم کرنے کے لیے جھوٹے ڈرامے، کوئی جناب جھوٹے نکاح، کوئی شادیاں، کوئی کچھ بھی کرنے کے لیے، یہاں تک کہ اپنے آپ کے اوپر الزام لگانے کے لیے بھی تیار ہے. کس لیے؟ کہ صرف ہم جو ہے نا وہ شہرت حاصل کر لیں. اس جھوٹی شہرت کا کیا کرو گے؟ کیا مجھے اور آپ کو ایک لمحے کا بھی پتا ہے کہ اگلے لمحے میں نے یا آپ نے جینا ہے یا نہیں جینا؟ اس فیم کو کیا کرو گے جب پردہ رہ اتر جائے گا، جب ہمارا حیا جو ہے، جو ایمان کے شعبوں میں سے ہے، وہ ایمان نہیں رہے گا تو ہم کیا کریں گے؟ وہ ایک صحابیہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، بغیر پردے کے نہیں بلکہ اچھی طرح سے باپردہ ہو کر آتی ہیں. کیوں کہ ان کا ایک بیٹا، نوجوان بیٹا شہید ہو جاتا ہے اور لوگوں نے بتایا بھی کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے. تو اس نے کہا کہ
آپ کو پتا ہے میرا بیٹا ضرور شہید ہوا ہے، پردہ کر کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اسلام کی بیٹی ہوں، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی ہوں، محمد رسول اللہ پر ایمان لے کر آئی ہوں، تو میں اس پردے کو اور اس حیا کو کیسے ہاتھوں سے جانے دوں جو میرے ایمان کا حصہ ہے؟ فرمایا میرا بیٹا ہی تو شہید ہوا ہے، میرا پردہ تو نہیں مر گیا، میرے لیے یہ تو ختم نہیں نہ ہو گیا۔ ارے مجھے بتائیے کہ ایک عورت کے لیے اس کے بیٹے سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے، اور وہ بیٹے کے شہید ہونے پر بھی اتنا با پردہ ہو کر با حیا ہو کر آ رہی ہے۔ تو آج میرے دوستو بھائیو دیکھیے کہ لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں نوجوان وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پر جناب ایک دوسرے کے ساتھ وہ ڈانس کر رہے ہیں، ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، سنیک پہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، ساری رات سوشل میڈیا پر راتیں گزار دی جاتی ہیں۔ تو مجھے بتائیے ایمانداری سے کہ عشق مصطفیٰ کی شمع کہاں پر جلے گی، عشق مصطفیٰ وہ کہاں پر آئے گا، اور کس طرح سے ہم اپنی اس نسل کی جو ہے نا وہ نمود و نمائش کر سکتے ہیں؟ میرے دوستو بھائیو، ضرورت آج اس عمر کی ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، تمہارا پردہ، تمہاری حیا تمہارے ہاتھوں سے نہ جائے۔ سب سے قیمتی چیز اگر ہے تو وہ تمہاری حیا ہے۔ اگر حیا ختم ہو جائے، فرمایا گیا ہے نا کہ جب جناب وہ بندے سے ایمان ختم ہو جائے، حیا ختم ہو جائے، تو پھر وہ چاہے جو مرضی کرتا پھرے، اسے کسی قسم کا کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوتا۔ اس لیے آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم جھوٹے فیم حاصل کرنے کے لیے اور ان چیزوں کے لیے اپنے پردے کو نہ اتاریں، ان چیزوں کے لیے ہم اپنے آپ کو محفوظ کریں، محفوظ کر کے اور با پردہ ہو کر با حیا طریقے کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو بسر کریں، چونکہ یہ زندگی گزر جانی ہے، چند لمحوں کی زندگی ہے، یہ گزر جائے گی، لیکن ایک نہ ایک دن موت نے آنا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایک بندہ وہ گانے، ڈانس اور یہ سارا کا سارا کچھ چھوڑ کر جاتا ہے، تو مجھے بتائیے کہ اس کا اکاؤنٹ جب تک چلتا رہے گا، جب تک وہ چینلز چلتے رہیں گے، جب تک وہ بے حیائی، فحاشی اور عریانی پھیلتی رہے گی، تو کیا آپ کو قبر میں ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ اس بات کا جواب خود سے تلاش کیجئے اور خود سے حاصل کیجئے۔ آج اس فیمس ہونے کو چھوڑیے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اپنے اوپر لازم کیجئے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی